چھوٹے مرزا صاحب، ان کے فالوورز کی بات کی جائے تو وہ تذبذب کا شکار نظر آتے ہیں، پھسلے ہوئے نظر آتے ہیں، جی کسی ایک جگہ پر ان کا ٹھہراؤ نہیں ہے. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ چھوٹے مرزا صاحب کے فالوورز کس مذہب پر ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ بھئی میں نے خود اس میں بڑا غور و فکر کیا. ایمانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بناوٹی نہیں، کہ یہ کون لوگ ہیں. تو میں خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کہ میں ان کو کوئی نام دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. مثلا آپ ایک بات کو نوٹ کیجئے، ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی نماز رفع یدین والی پڑھنی ہے. پہلے شروع میں یہ کہا کہ رفع یدین کرنا ہے. تو کچھ بچوں کو انہوں نے کس پر لگایا؟ رفع یدین پر لگایا. لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ سوال ہونا شروع ہوئے کہ بھئی رفع یدین تو سجدوں کے درمیان بھی ہے، آپ سجدوں کے درمیان نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا جی میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں. کبھی کبھی کر لیں. ایک رفع الیدین کے حوالے سے ان کے آپ کو 10 قسم کے بیانات ملیں گے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ بھئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، لہذا میں ایک نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں. میں نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ یہ نماز کہیں سے دکھائیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے، صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے، کسی عالم دین سے، کہ ایک نماز ہاتھ کھول کے اور ایک نماز ہاتھ باندھ کے. یہ باقی تفصیلات تو بھی بڑی لمبی ہیں کہ جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے اس کا آخر تک طریقہ کار کیا ہوگا، اور جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے اس پر آپ نے اس کا اینڈ کیسے کرنا ہے. یہ تو تفصیلات ہیں، بھی ایک ایک چیز پر حدیث چاہیے، اس لیے تو وہ میدان میں آتے نہیں ہمارے سامنے. لیکن صبح کو کچھ اب وہ ان کے شاگردوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے. میں خود ایک بندے کو دیکھتا رہا بڑے عرصہ تک، وہ بات سنتا نہیں تھا. میں نے اس سے بات چیت کی، سمجھایا، اور وہ رفع یدین کرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے اسے سمجھایا تو اس نے کچھ عرصہ چھوڑا. پھر وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کی حدیثیں بھی سنی، آپ کے دلائل بھی سنے، لیکن مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں نے کرنا ہے، میں نے بغیر دلیل کی کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تیرا میرا معاملہ ختم ہو گیا. اب تو معاملہ ضد پہ آ گیا نا، خواہش پہ آ گیا. تو خواہش کا تو ہم کوئی علاج نہیں کرتے، ہم تو علاج کرتے ہیں دلیل کا، کہ جن کو دلیل کی طلب تھی ہم نے ان کو بتایا کہ یہ دلیل ہے، حضور نے منع فرما دیا. 1185 نمبر روایت سنن نسائی. آپ گوگل میں صرف 1185 لکھیں، آپ اپنے ناظرین سے یہ کہیں کہ گوگل میں صرف 1185 1185 لکھیں تو آپ کو ہماری ویڈیو دے دے گا فوری طور پہ. یعنی آپ نے نماز بھی نہیں لکھنا، مولوی حسن رضا بھی نہیں لکھنا، چھوٹے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں لکھنا، نسائی بھی نہیں لکھنا، صرف کیا لکھنا ہے 1185. اس کو اتنا سرچ کیا دنیا نے الحمدللہ کہ وہ ٹاپ پہ آ گیا وہ چیزیں. تو ہم نے سمجھایا، لوگوں کو سمجھ آیا، ہزاروں کے حساب سے بچوں نے توبہ کی، وہ واپس آئے، اصلی پرانی نماز پڑھنا شروع کی. لیکن وہ بندہ کہتا تھا کہ نہیں میں نے خواہش سے پڑھنا ہے. یہ 2-3 بندے مجھے اپنی زندگی میں ملے ہیں. ایک دفعہ میں سرگودا گیا، وہاں بھی اس نے کہا کہ کیونکہ آپ کی دلیلیں مضبوط ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ سعودیہ میں ہوتا ہے تو میں نے کرنا ہے. ایک نے کہا جی میری مرضی ہے، میں نے کرنا ہے بس. میں نے کہا ٹھیک آپ کرو. وہ کچھ عرصے تک رفع یدین کرتا رہا. کچھ دنوں پہلے میں نے اسے دیکھا وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا تھا، پوری اہل تشیع والی رافضیوں والی نماز پڑھ رہا تھا. تو چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے جو بندہ لگے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا. وہ کسی شاعر کا کلام ہے، بس پذیرا دنیا اتے جس نے اپنی مرضی لوڑی. بس پذیرا دنیا اتے جس نے اپنی مرضی لوڑی، ریا ذلیل خوار و روز قیامت توڑی. جس بندے نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلا، تو وہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں. میں نے ان کو نام دیا ہے اٹینشن سیکرز. توجہ کے طالب. یعنی سب اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ کے نیچے تو سب ایک جیسے لگیں گے نا. لیکن جب ایک بندہ اکیلے وہ ٹانگیں چوڑی کر کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے الگ نماز پڑھے گا تو تبھی تو پتہ چلے گا بھائی جناب الگ لوگ توجہ کریں گے. تو یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے ابھی تک کوئی نہیں. کچھ رافضیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ خارجیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی جناب ڈاکٹر اسرار کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ مولوی اسحاق کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ رنگ برنگے لوگ ہیں. تو چھوٹے مرزا صاحب کا مذہب رنگ برنگا ہے، اس لیے میں نے ان کو فرقہ نہیں کہا، میں ان کو فرقہ کہتا ہوں. فرقہ تو وہ ہوتا ہے نا بھائی جس کا کم از کم کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ہو. ان کا تو کوئی اصول اور ضابطہ، ایک بات پہ عمر کر لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو چھوٹے مرزا صاحب ختم کر چکے ہیں، اس کو منسوخ ہو چکے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے وہ کسی طرف نہیں ہے. لا الہ الا ولا الہ
ہاں ٹھیک ہے جی. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا. نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر، شام کو کافر ہوں گے تو صبح کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہوں گے. تو چونکہ چھوٹے مرزا صاحب کی خود جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، وہ خود کسی طرف نہیں لگے. جو خود کسی کو منزل وہ دکھائے گا جو کسی منزل پر پہنچا ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب کے پیچھے چلنے والا کبھی منزل نہیں پا سکتا. رستہ صاف شریعت والا اور نہ جانو کوئی، او کرے شفاعت ساڈی تائیوں ملسی ڈوئی.